انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ لیے کچھ علامتیں، ان میں سے ایک علامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ دیکھو اگر کسی کا باپ اس سے خوش ہے، کسی کی ماں اگر اس سے راضی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس آکاش کے نیچے اس دھرتی پر اگر اس کا باپ راضی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرش اعظم پر اس کا خدا بھی راضی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے، ماں کے ساتھ محبت کے بول بولنے کو وہ تیار نہیں ہے، ماں دکھی ہے، ماں بلکتی ہے، سسکتی ہے، روتی ہے، باپ پریشان ہے، چاہے وہ حاجی صاحب کہلائے، چاہے وہ نمازی صاحب کہلائے، چاہے سماج میں اور معاشرے میں اس کا رسپیکٹ ہے، اس کا سمان ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت یہ 2 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر باپ راضی تو خدا راضی، اگر باپ ناراض، اگر ماں ناراض، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ کتنی اہمیت ہے ماں باپ کی، اس کے باوجود ماں کی پوجا نہیں کی جائے گی، ماں کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ کیوں؟ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، پہلے ہمیں نفی کرنی ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، وہی طاقت والا ہے، اسی کے پاس پاور ہے، اسی کے پاس شکتی ہے، اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، تو اس لیے یہ ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کیسے اس وقت ایمان پر حملے ہو رہے ہیں آپ حضرات سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اور جس طرح کے حملے ہیں آئندہ اس میں تیزی آئے گی، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ ہم آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ممکن ہے آئندہ حالات اس سے زیادہ سخت ہوں، ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے، بخاری شریف ان کے سامنے ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ دیکھو جب قیامت قریب آئے گی، فتنوں کا زمانہ آئے گا، تو لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صورتحال کتنی خراب ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کو اچھا خاصا مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے اپنے دین کا اور مذہب کا سودا کر چکا ہوگا۔ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو اچھا خاصا مسلمان ہے اور صبح ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر چکا ہوگا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اس لیے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کس تیزی کے ساتھ لوگ بعض اسکیموں کا لابھ لینے کے لیے، بعض فوائد اور منافع حاصل کرنے کے لیے اپنی فکر کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے مذہب کا سودا کر لیتے ہیں بڑی تعداد میں۔ ماشاءاللہ آپ کا شہر یہ اہل علم کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، یہ ان لوگوں کا شہر ہے جن کی عظمت اور جن کی بڑائی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ آپ کا علماء سے اور بزرگوں سے تعلق ہے، لیکن ہندوستان کے سارے شہروں کی دینی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آپ جا کر دوسرے شہروں کے احوال کا جائزہ لیجئے، آپ دیکھیے صورتحال کتنی خراب ہو گئی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس کا جو صوبہ ہے، اس صوبے کے صرف ایک ضلع کی رپورٹ جمعیت کے ایک ذمہ دار کی طرف سے یہ آئی ہے کہ اس ایک ضلع میں 200 بستیاں مرتد ہو گئی۔ ایک دو نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ 200 بستیاں وہ کیسے مرتد ہوئی، یہ تفصیلات یہاں نہیں بیان کی جائیں گی، لیکن آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے جوان بچے جو ہمارے سماج کا کریم ہے، ہماری جوان بچیاں جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، یہ جب 10ویں کرنے کے بعد، 12ویں کے بعد گاؤں سے، دیہاتوں سے، قصبات سے شہروں کا رخ کرتی ہے،
प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती हैं, वहां आजाद माहौल होता है, माँ बाप की निगरानी से वो आजाद हो जाती है, दीनी तालीम और तरबियत से वो बिल्कुल आजाद हो जाती है। क्या होता है फिर यही होता है कि उस माहौल का बुरा असर वो कबूल करती है।